अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी के ऊपर बड़े सवालात उठते हैं और दुनिया की जो बदतरीन और बुरी तरीन जो अदलियाँ हैं उनके अंदर टॉप 10 में पाकिस्तान रहता है। इसको दूसरी तरीके से लोग बयान करते हैं, लेकिन हकीकत यही है। और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कोशिश भी की गई, लेकिन उस जगह पे जहाँ पर जज जज को सज़ा दे, जज जज को मुजरिम ठहराए, वहाँ पर आके ये एक दूसरे के साथ देना शुरू कर देते हैं। जितना मर्जी कोई अच्छा हो, वो सब जो है ना एक थाली के चट्टे बट्टे बन जाते हैं। तो ये वजह बनती है कि जब एक जज के मनसब पे बैठने वाला शैतान या गुंडा या उसका अपना ही एक एजेंडा हो और बदमाशियां कर रहा हो, तो उसको एक बात का तो पता होता है कि जो कुछ मर्जी मैं कर लूँ मुझे कुछ सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा जज भाई ही जो है ना मेरे बारे में फैसला करेगा। लेकिन कल एक नया तमाशा लगने वाला है, और वो तमाशा है इमरान खान की जो एक पटिशन है, जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन कह लें, मुकदमा कह लें, जो भी कह लें, कि बुशरा बेगम के साथ इमरान खान को जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है वो बनाने दिया जाए। आप देखें कि कल जो तमाशा लगेगा, मतलब मुतवक्को सवालात क्या है कि इमरान खान साहब और बुशरा बेगम किसी एक और बच्चे की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, दोनों जेल में हैं, और ये सहूलत जो है क्या बाकी मुजरिमों को जो सज़ाएं काट रहे हैं उनको ये हासिल है? अच्छा, फिर ये अगर जिस्मानी ज़रूरत है, तो क्या इस ज़रूरत के लिए क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं? क्या क्या स्टाइल बनाने हैं इन्होंने? क्या ये करना चाहते हैं? इनकी ख्वाहिशात क्यों नहीं पूरी हो रही? उम्र के किस हिस्से के अंदर हैं और इनकी ख्वाहिशात क्या है? तो फिर वो लतीफ़ के भी बात आ जाएगी कि ये 5 बच्चों को छोड़ के क्यों भागी थी? इमरान खान साहब की खुसूसियात क्या हैं? इन्होंने पहले क्या काम किए थे? ये तमाम जो है ना सवाल जवाब होंगे अदालत में। तो अफसोस की बात है कि जजों को भी और कोई काम नहीं है, अदालत को भी और कोई काम नहीं है कि वो यही बातें जो है ना लेकर चलते रहें कि खान साहब की और ज़रूरियात क्या है। फिर हो सकता है कि अदालत में ये भी आ जाए, नहीं जी, क्योंकि रमल जो है ना उसकी भी रसाई नहीं है। फिर वो जो 2 खवातीन हैं जिनके साथ वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं खान साहब की, जिसमें वो बता रहे हैं कि जनाब तुम अपनी बहन को भी लेके आओ, और सुनने में ये आता है कि ये गए भी, मतलब वो बहन के साथ, और ये सारे मामलात भी हुए और उसकी कोई वीडियो भी है। फिर वो खान साहब के, मतलब जो दूसरी खातून है या कि यही है, आई डोंट नो, कि वो पीछे से, मतलब वो अब उंगली वाली बात मैं करना नहीं चाहता। तो क्या खान साहब की ख्वाहिशात का इनका भी एहतराम किया जाएगा? अदालत में ये सारे भी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो ये क्या, मतलब खुद अपने तमाशे लगवाना, खुद ऐसी बातें करना। तो मुझे राजा साहब का वो कॉल याद आ जाता है कि दुनिया का कोई जुर्म, कोई बुराई वो ढूंढ लो, वो अगर इमरान खान में ना मिले तो फिर बात करो। कोई नशा, कोई ऐब, कोई चीज ढूंढ लो, आप ढूंढो सही, और वो खान साहब में ना मिले तो फिर आप बात करो। झूठा ये, बेईमान ये, इस मुल्क के लिए जो गड़े खोदे, ये नफा कितना पैदा किया जिसका कोई हिसाब नहीं। एक पूरी झूठों की और बदयानतों की फोर्स खड़ी कर दी, और उसकी हिमायत के अंदर जज मरे जा रहे हैं। यानी कि उनको ना अपनी फैमिलीज की, ना अपनी इज्जतों का पास है। फिर एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पूरा ग्रोह कहा जाता है कि नहीं, वो आज भी जो है ना इसी तरीके से डटा हुआ है, उनकी ख्वाहिशात जो उनसी है ना, उनकी फैमिलीज की, वो भी यही है। अब कहते हुए बहुत बुरा लगता है, इस वक्त में सर का ताज है, बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो फिर भी इमरान रियाज को निकालने वाला कौन था, ये सारी बातें जो उनसे आ जाती हैं। और वो बिल्कुल जनाब वो खुले आम जो है ना तमाशा लगाया हुआ है। यानी कि उनकी हर आप देखें ट्वीट वो चल रही होती है, किसी से वो डिनाई नहीं करते। इंटरव्यूज़ वगैरह सारे जो है ना पूरी दुनिया में चल रहे हैं, उससे वो डिनाई नहीं करते, और पूरी दुनिया के अथेंटिक जो है ना वो, और फिर कहा जाता है कैदी तन्हाई में रखा हुआ है। कैदी तन्हाई में रखें, नहीं रख सकते तो फिर ये इल्ज़ामात जो उनसे है ना कल जो थप्पड़ों की तरह पड़ेंगे पाकिस्तान के मुंह पे,
اور کون سا ایسا کام ہے کہ جو ان سے لینا ہے، ماں سوائے اس بلیک میلنگ کے کہ جناب یہ بھی ہمارے پاس ایک فورس موجود ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور یہ جو کل کا مقدمہ ہے جس کے اوپر میں فوکسڈ ہوں کہ یار کل کیا بتائیں گے کہ میری مطلب کوئی 73-74 سال کے یا 75 سال کے یا 70 سال کے، کتنی عمر ہے خان صاحب کی، اور یہ جو ہمارے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے جرم کر بیٹھتے ہیں، بعد میں ان کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے لیکن انہوں نے سزا بھگتنی ہوتی ہے، 30-30 سال کے ہیں، 25-25 سال کے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں پیچھے، ٹھیک ہے؟ کیا ان کو یہ سہولت دیتے ہیں آپ؟ کیا ان کے لیے یہ معاملات ہیں؟ مطلب پوری دنیا جو انسان ہے وہ ایک طرف اور عمران خان ایک طرف، عمران خان کے لیے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے۔ اب حالت یہ ہے کہ صرف اس گند کو پھیلانے کے لیے کہ پی ٹی آئی کے اس رویے کے اوپر جو پاکستان کے جو جتنے پولیٹیکل سیلز ہیں انہوں نے ایک بات کا اعادہ کیا کہ ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینا۔ یہ گند ہے کہ خود ایسا فتنہ ڈالتے ہیں، کوئی ایسی بدتمیزی ڈالتے ہیں کہ معاملات گند سے گند ہی، یعنی کہ گٹر میں پتھر مارنے کے برابر ہے، چھینٹیں چلتی ہیں اور سب طرف جاتی ہیں۔ انہوں نے خود ہی دو گروپ بنا لیے اور وہ واحیاتی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ایسے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں جس میں سب سے بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ جناب تم عسکری ٹاؤٹ ہو۔ حالانکہ سب سے بڑا عسکری ٹاؤٹ جو انسان ہے جس نے اس ملک کے اندر شیطانیت پھیلائی ہے وہ عمران خان ہے، اور مسلسل وہ کہہ رہا ہے مجھے گود میں بٹھاؤ، مجھے گود میں بٹھاؤ، مجھے گود میں بٹھاؤ، اور سب اسٹیبلشمنٹ بھی کہ جو کرتا دھرتا ہے ان کو یہ پتہ لگا تھا کہ گیا پاکستان اور ہماری بادشاہت بھی گئی، تو پھر یہ جو انسان ہے یہ ان کو کڑوا گھونٹ پینا پڑا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد بندہ بات کیا کرے، کس سے گلا کرے، کس سے شکوہ کرے۔ تو کل ہم سنیں گے جی خان صاحب کی جسمانی ضروریات، خواہشات اور رائٹس جو صرف خان صاحب کے لیے ہوں گے، یعنی کہ ایک ایسا جھوٹا شخص جو کہتا ہے پروٹوکول نہیں لینا چاہیے، فلانے ملک کا وزیر اعظم سائیکل پر جاتا ہے، فلانے ملک کا فلانا بندہ وہ ٹرین پر سفر کرتا ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو پورے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پروٹوکول کبھی بھی کسی نے نہیں لیا جو وہ لیتا ہے، اور جب وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹا بھی دیا جاتا ہے تب بھی وہ بنی گالہ میں اتنی بڑی فورس جو انسانہ وہ طلب کرتا ہے اور اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ کے پی صوبے سے جو انسانہ وہاں سے فورس منگواتا ہے اپنے پروٹوکول کے لیے۔ اس کی حوث اتنی زیادہ ہے پروٹوکول کے معاملے میں، بد زبانی کا وہ ماہر ہے، کسی کی کوئی عزت نہیں، ایک ہاتھ گلے پہ دوسرا پاؤں پہ بس۔ اور اس کے لیے جو نا اب یہ ہوگا کہ کل جناب جب بھی اتنی دیر کی ہونی چاہیے، پپیوں کی اتنی گنجائش ہونی چاہیے، فلانا ٹائم اتنا ہونا چاہیے، انجیکشن فلانا مجھے چاہیے تاکہ میں اپنی خواہش کو بھرپور طریقے سے پورا کر سکوں۔ یعنی کہ اب یہ دن دیکھنے باقی ہیں کہ عدالتوں میں یہ ہوگے اور جج صاحب کہہ رہے ہوں گے بالکل 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 ایسا بھی ہے، اور اس شخص کو جس طرح سے مشین منگوا کے دی، فلانے ملک کا کنڈم منگوا کے دو، فلانے ملک کی یہ چیز منگوا کے دو، کریم پہلے یہ بنی ہونی چاہیے، اور وہ جو ایک چمی چٹی سرکار تھے جسٹس جاوید اقبال صاحب، اسی کی طرح جناب تولیہ بھی ہو، صابن بھی ہو اور فلانا بھی ہو، خان صاحب کی خواہشات پوری کرنی، یعنی کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ افسوس ہوتا ہے جی پھر یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، نہ کرو تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں۔ یعنی کہ ایک حکومت ہے پنجاب کی، وہ کام پہ کام کر رہی ہے، ایک حکومت ہے کے پی کی جو باتوں پہ باتیں کر رہی ہے اور کسی چیز کی اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، ایک حکومت ہے سندھ کی کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ انتظار کر رہی ہے کہ پانی آئے، پانی کو ہم پورے سندھ میں پھیلائیں، کچے میں پھیلائیں، وہاں پہ چاول کی کاشت کریں اور ہم اربوں کا منافع کمائیں، اور جو عوام ہے وہاں کی ان کو رول کے رکھ دیں کہ اگر تم نے روٹی کھانی ہے تو چاول کاشت کرو، تمہیں روٹی ملتی رہے گی، ادروائز ڈاکو آ جاتے ہیں اور آتے سیدھے اس کے پاس ہیں جو ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا۔ وہاں پہ کسی کو شرم نہیں آتی کہ یار یہ سندھیوں کا استحصال ہو رہا ہے، یہ پاکستانیوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے پھر جو اگر کوئی بات کر دے کہ بندروں کی طرح اچھلتے ہیں، تو یہ بندر جو ہے نا جب اس ایسی کیفیت سے گزرتے ہیں تو وہ بیچارے بندر ہی بن جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جو بندروں کی طرح اچھلتے ہیں وہ فرنٹ والے بندر ہوتے ہیں، جو اصل بندر ہوتے ہیں،
جو پیچھے آتے ہیں بیچارے معصوم لوگ ہوتے ہیں جن کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں روٹی سب کچھ ہے. یاد ہے وہ آپ کو زرداری صاحب کی بہن کہ کوئی سوچے بھی نہ کہ یہ ہو جائے گا، کوئی فوج دھمکیاں دے رہی تھی جلسے کے اندر عوام کو. وہ یہی ایسی عوام تھی. اللہ رحم کرے جی. اب بہرحال کل کا انتظار ہے، کل دیکھیں جی خان صاحب کے بارے میں جج صاحب جو ان کیا فیصلے کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ جناب ان کو کیسا ماحول ملنا چاہیے، بیڈ کیسا ہونا چاہیے، بیڈ شیٹ کیسی ہونی چاہیے، اے سی کس طرح کا لگا ہونا چاہیے، جو سائڈ منٹس ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، تاکہ خان صاحب فل لطف اندوز ہو سکے، ان کو پتہ لگے کہ واقعی میں یار افسوس ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے پورے سسٹم کے لیے. ایک طرف پاکستان پانی میں سیلاب میں ڈوبا ہوا، پوری دنیا جو نا وہ جنگوں کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، اور پاکستان میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ خان صاحب کی جناب جنسی خواہشات کو کیسے پورا کیا جا سکے. ان کی بیگم کے ساتھ ان کا معاملہ، اس کے ساتھ رمل بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جناب وہ 2-3 جو لیڈیز ہیں بڑی ماسٹر قسم کی ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے، تاکہ پورا جو نا 2 سم 3 سم 4 سم ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے خان صاحب کی، اور ہر ہفتے یہ پریکٹس ہونی چاہیے. جج صاحب کو بھرپور طور پہ جو نا جتنے انسانی حقوق ہیں نا وہ سارے خان صاحب کے لیے یکجا کر دینے چاہیے. افسوس.